السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تیسرے پارے کی آخری آیت میرے سامنے آئی۔ کافی دیر سے میں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں اور میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں تک اور دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ یہ بہت ہی رک کے ٹھہر کر غور و فکر کا یہ مقام ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ولا افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ فرمایا جو کوئی کفر اختیار کرے اور زور دے کے کہا گیا نہیں، یقین رکھو اس بات کے اوپر، یہ بالکل پکی اور آخری بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے، یعنی جو اس کو سزا ملنے والی ہے دوسری زندگی میں، مرنے کے ساتھ جو شروع ہو جاتی ہے اور پھر قیامت کے بعد اس میں شدت آئے گی، اس سے بچنے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ پوری زمین سونا، اللہ کے بندوں غور کرو، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اس میں بڑے بڑے ریگستان، بڑی بڑی زمینیں، کتنے پتھر لوہے، سارا یہ پوری زمین سونا بنا کے اگر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے اور پھر اس کو کہا جائے، یا یہ خود سمجھے کہ اتنی زمین میں دے کے سونا میں اس عذاب سے بچ جاؤں جو آج اس کو ملنے والا ہے، تو مالک فرماتا ہے ہرگز اس سے قبول نہ کی جائے گی، بلکہ پوری زمین سونے کے ساتھ گویا اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو چاہیے ہی نہیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ایک اشارے کے اوپر، ایک لمحے کے اندر اس پوری کائنات کو سونا بنا دے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ اس جیسی کروڑوں خربوں کائناتیں اور بنا کے ان کو سونا بنا دے ایک صرف کن کہنے سے، تو وہ تمہاری زمین برابر سونا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس نے ایک چیز مانگی تھی، ایمان خالص، توحید کا اقرار، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ یعنی اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو جو وہ پوری زمین سونا دے کر بچنا چاہ رہا اور نہیں قبول کیا جا رہا، آج دنیا کے اندر جو زندہ ہیں وہ ایک لمحے کے اندر اس آگ سے بچ سکتے ہیں کہ بس اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، ایک بات کا اقرار کر لیں ان کی زبان اور دل اس کا گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بس اتنی بات سوچ پوری طرح جان کر دل کی گہرائی سے ان کی اپنی سوچ کا یہ نتیجہ ہو، پوری بصیرت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کوئی اور صرف زبان سے اقرار نہیں، بلکہ دل تصدیق کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ جب پکارنے کے لائق نہیں ہے تو کہاں گے یہ پکاریں یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا ابراہیم گسنی، چھٹی فارغ، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ تو بتائیے پھر یہ چھترے بکرے چڑھاوے، مزاروں کے اوپر دیگیں چڑھانا، پھر 11ویں کی دیگ پکانا، 12 ربیع الاول کو یہ کیک کاٹنا، 10 محرم کی سبیلیں، یہ کہاں گے؟ سب فارغ، چھٹی، سب کی کھال اتر گئی، لا سے لا چل گیا ان کے اوپر۔ پھر واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، سب کے اوپر لا چل گیا۔ جمہوریت کا سارا نظام اس کے اوپر لا چل گیا، اس کے اوپر نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ پیری مریدی کے اوپر لا ہے، تعویذ گنڈی کے اوپر لا ہے، ہر کفر کے اوپر، ہر مورتی کے اوپر، ہر جھنڈے کے اوپر، ہر گنبد کے اوپر لا چل گئی۔ تو بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے صرف اللہ رہ گیا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، باقی سب جھوٹ ہے، بکواس ہے اور شیطانی چیزیں، ساری چیزیں شیطان کا ہی جال ہے۔ اس کو جو سمجھ گیا آج پورے شعور کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے اس نے یہ کلمہ پڑھا اور اقرار کیا کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، میرا داتا، میرا دستگیر، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، بغیر واسطے وسیلے اور بحق فلاں کے براہ راست سننے والا پکار کو توکل کے لائق، بھروسے کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اور اب طریقہ وہ چلے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے نبی علیہ السلام کی ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی، اور اس کے سب سے پہلے وہ خود ماننے والے تھے، اسی کے اوپر چلنے والے تھے۔ اسی کتاب نے عربوں کو اٹھایا تھا اور پوری دنیا میں جو یہ
دعوت پھیلی، مسلمان یہ ممالک بنے، یہ اس کتاب کی وجہ سے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے وہ یعنی کتنے ملک گنوا دیے، اور اب اس کتاب کو بالکل انہوں نے اپنی کتاب سے اپنے ہر جگہ سے بالکل پیچھے پھینک دیا، جس طرح یہود و نصارہ نے پھینکا تھا۔ تو جس طرح یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر سختی کی، اسی طرح ان کے اوپر بھی عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن ابھی اللہ نے ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کے اوپر۔ تو ان کو موقع دیا جا رہا ہے، بار بار ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ بات آج مان لو، اور اگر یہ بات نہ مانی، پھر اگر تم حافظ قرآن ہو، مجاہد اعظم ہو، قائد اعظم ہو، قائد ملت ہو، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، جو بھی ہو، جرنیل ہو، جو بھی ہو، بڑے بڑے دانشور ہو، دولت مند ہو، اگر یہ بات تم نہیں مانتے ہو پوری طرح، اور ایک شرک کا کونا بھی تمہارے اندر رہ گیا، یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس کے اندر معمولی شرک رہ گیا اور اس کی موت آ گئی تو وہ آگ کے اندر اتر گیا۔ اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں شرک اور کفر سے، معمولی شرک نہیں تھے ان کے اندر، خدائی کے دعوے تھے۔ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، فتح الغیب پڑھو، غنیت الطالبین پڑھو، فیوز یزدانی پڑھو، امام غزالی کی نسخہ کیمیا پڑھو، اور مجدد الفسانی کے یہ مکتوبات پڑھو، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھو، گولڑے والے کی یہ پڑھو، تحریریں پڑھو، ان پیروں کی کہانیاں سنو، قصے، تبلیغی نصاب پڑھو، فیضان سنت پڑھو، جو بھی ہے کوئی ایک کتاب دکھا دو جس کے اندر شرک نہ ہو۔ دعوت القرآن پڑھو، تفہیم القرآن پڑھو، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شرک کے ذرا ہلکے انجیکشن دیے ہیں، لیکن رسائل و مسائل اسسوم کے اندر کھل کے کفر شرک بیان کیا ہے مودودی صاحب نے۔ اور ڈاکٹر اسرار اور وحدت الوجود صرف لکھو گوگل کے اوپر یا یوٹیوب پر، سورا ان کے شرکیہ جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ علی انجینئر کو دیکھو، کہتا ہے میں ان مشرکوں کو چندے دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، فخر سے بیان کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار ہے اس کو یہ فخر سے بیان کر رہا ہے۔ تقی عثمانی کو سنو، طارق جمیل کو سنو، طاہر القادری کو سنو، فضل الرحمان کو سنو، قاری خلیل الرحمان کو سنو، منور سلطان کو سنو، جس کو بھی سنو گے ایک ہی رنگ ہے، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ساز باز ہے، اندر و اندر کوئی ملاپ میں رکھے ہوئے اور کوئی اوپر سے کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ زمین بھر سونا، کیا ہزار کروڑیں زمینیں اتنی وہ سونے کی اگر اللہ کو دے دیں اور ایمان حاصل کرنا چاہیں، وہاں جا کے یہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، جو شرک اور کفر کے اوپر مر گئے وہ تو گئے، فرق ہو گیا، اب کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے قیامت تک کے لیے، جب تک اللہ کی عدالت قائم نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہمارا بغض ہے، دشمنی ہے، اور وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں جنہوں نے ہمارے مالک کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی بات چلائی ہے۔ باقی جو زندہ ہے ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اگر خالص توبہ کر لیں تو مالک بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کو بھی معاف کرنے کے تیار ہے۔ مالک نے تو فرعون کو یہ آفر پیش کی تھی، یہ پیکج دیا تھا کہ فرعون کو جا کے کہو کہ کیا تو بالکل پاک ہونا چاہتا ہے، اندازہ لگائیے کتنے بچے اس نے قتل کیے تھے، اس سے بڑا کوئی گناہ کا تصور کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا کافر اور مشرک تھا اور ظالم تھا، اور کتنے گناہوں کے بعد مالک اس کو بھی پیکج دے رہا ہے کہ اس کو جا کے بتاؤ اس سرفرے کو، کیا تو بالکل پاک ہونا چاہتا ہے اور میں تمہاری رہنمائی کروں اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف؟ لیکن وہ بفر گیا، اکڑ گیا۔ انا کا مسئلہ آج یہی انا ان مولویوں اور پیروں اور سیاسی لیڈروں اور ہمارے عسکری لوگوں کے اندر یہی چیز آ گئی، انا میں، جب تک کہ میں نیچے نہیں آئے گی نا کوئی دین کی بات تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اگر اپنی تعریفیں کرو میں بڑی شے ہوں، بس گئے تم، فارغ ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد ذلت اور خواری تمہارے حصے میں آئے گی دنیا میں بھی، اور آگے جا کے بڑا شدید خوفناک انجام ہے۔ اللہ کے بندو، اس شرک سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، بریلوی سے نکلو، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، صوفیزم سے، سارے مسلک یہ شیطانی مسلک ہیں، چاہے جماعت اسلامی کے روپ میں آئے، چاہے تنظیم اسلامی کے روپ میں آئے، جو بھی روپ میں آئے گی مومن اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی طریقہ جو ہے نا، صرف طریقہ چلے گا اور ایک طریقہ چلے گا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور صحابہ کرام نے جو اختیار کیا جس انداز سے، پوری ساری تاریخ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ مکہ میں کیا کچھ نہیں بیت گیا ہے، نبی علیہ السلام کو لالچ دیے جاتے تھے اور ڈر کے ساتھ ان کی جان لینے کے در پہ قید کرنے کے لیے دھمکیاں، سب کچھ کر دیکھا انہوں نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تب بھی میرے سے یہ نہیں امید نہ رکھنا یا میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں جو میرے مالک نے مجھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی اپنا اجتہاد یا تحقیق نہیں ہے۔ دین کی بات، دعوت توحید، دعوت اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے۔ مالک کا حکم پیچھے کر کے ہم دنیا کے بادشاہوں کا اور دنیا کے بڑے بڑے جتنے بڑے سے بڑا کوئی ہو، بادشاہ ہو یا اپنے آپ کو اس نے شیطانی انداز سے شہنشاہ کلوایا ہو،
ہم بالکل ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ لیڈر امام اور امیر جماعت تو کیا، وہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے اللہ کے بندو، جب تک یہ ایمان نہیں اختیار کرو گے تم بالکل کسی اصل پر نہیں ہو، بالکل کچرا ہو اللہ کی نگاہ میں۔ قرآن و حدیث کا یہی پیغام ہے، یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔